تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ انتہائی قابل احترام سید ریش بزرگوں، میرے لیے بہت ہی تکریم اور عزت کے لائق میرے زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم سب ان کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ان نعمتوں کو بہت غلط استعمال کرتا ہے، اور نعمتیں دینے والے کی بہت ناشکری اور ناقدری بھی کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی یہ دی ہوئی زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر خود اس پر غور کیا جائے کہ اس نعمت کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، میڈیکلی اس کی کیا اہمیت ہے، فزیکلی اس کی کیا اہمیت ہے، روحانی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے، بول کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے، اور اس کے بول دل کے اوپر اور معاشرے کے اوپر کیسے کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں، تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ لیکن اس کی طرف چند ایک اشارے کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ زبان اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے
جس سے ہم چیزوں کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، جس سے ہم بولتے ہیں۔ توحید کا اقرار بھی اسی سے ہوتا ہے، کفر کا اظہار بھی اسی سے ہوتا ہے، شرک کے بول بھی اسی سے بولے جاتے ہیں، زخموں کے اوپر مرہم بھی زبان سے رکھی جاتی ہے، اور زخموں کے اوپر نمک کا چھڑکاؤ بھی زبان ہی سے ہوتا ہے۔ زبان اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے، کبھی کبھی اس سے انسان ایک بول بولتا ہے اور رب کریم عرش معلی پہ مستوی اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی زبان سے انسان ایسا بول بولتا ہے، ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا۔ صحیح مسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک بول کی وجہ سے 70 سال تک جہنم کے اندر نیچے ہی گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جسمانی طور پر بھی ایسا نازک عضو ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ایک لمٹ رکھی ہے، فزیکلی مخصوص تعداد کے اندر، مخصوص لیول کے اندر یہ بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ رک جاتی ہے۔ اگر رب کریم اس کو وہاں روکے نہ تو یہ ممکن تھا جانور کی طرح، ڈاگ کی طرح، کسی کتے کی طرح زبان ہمارے منہ سے باہر اگر نیچے لٹکی ہوئی ہوتی تو ہم اللہ کو کیسے کہتے کہ اللہ یہ زبان ایسے کیوں ہے؟ اور لاہور کے چلڈرن ہاسپٹلز کے اندر بعض ایسے کیسز موجود ہیں جہاں بچوں کا یہ کنٹرولنگ سسٹم فیل ہے، تو ان کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اس رب کریم نے اس کی فزیک کو کنٹرول کیا، باڈی کو کنٹرول کیا، اس کے ایک حصے کو کنٹرول کیا، لیکن اس سے بولنا کیا ہے، اس کی اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو آزادی دے دی۔ لیکن یاد رکھیے اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ جس نے آج اس کے بولوں کو بھی کنٹرول کیا، کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ اس کی زبان کو آزادیاں نصیب فرما دے گا۔ جو چاہے گی کھائے گی، جو چاہے گی چکھے گی، محبت کے بول بولے گی، جینے کا ایک ایسا انداز ہوگا۔ آیا تھا ایک عربی، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں میرا نہیں خیال تھا ان فیہا شجرۃ مؤذیہ کہ اس کے اندر کوئی تکلیف دہ درخت بھی ہوگا، لیکن میں حیران ہوں کہ جنت میں بیری کا تذکرہ آتا ہے، ایک تکلیف دہ درخت کا تذکرہ ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سا؟ کہنے لگا بیری کا درخت ہے، لہا شوق، اس کے کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ جنت کے ساتھ بیری کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اے عربی، کیا تو نے پڑھا نہیں وَصِدْرٍ مَخْضُودٍ، جنت کی جو بیریاں ہیں اللہ نے اس کے کانٹوں کو ختم کیا ہوا ہے۔ خَضَدَ اللَّهُ شَوْكَهُ، کانٹوں کو ختم کر کے ہر کانٹے کی جگہ پہ تُنبِتُ ثَمْرَةً، ایک پھل پیدا ہو رہا ہے۔ تَفَتَّقُ عَنْ 70 لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ، اس کے ایک کانٹے کی جگہ پہ ایک ایسا پھل ہے، اگر تو اس کو کھائے گا تو اس ایک پھل سے 70 ذائقے اللہ تجھے نصیب فرمائے گا، اور ایک ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھی ہیں جو زبان کو کنٹرول کرنے والا، اور اگر اس کی زبان کنٹرول لیس ہو گئی دنیا کے اندر تو پھر خدشہ ہے شجرہ زقوم کو کھاتے ہوئے، تھوہر کے درخت کو کھاتے ہوئے جب اس کے حلق میں اٹکے گا تو عین ممکن ہے کہ کبھی کبھی اس کی زبان میلوں تک لمبی پھیلی ہوئی بھی ہو، کیونکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جانے والے انسانوں کا جو جسمانی نظام ہے یہ بالکل اس کا کنٹرول فیل ہو جائے گا جیسے انہوں نے دنیا میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الکافر لیعظم للنار حتی یصبح ضرس من اضراسه مثل احد، اس قدر پھیلے گا جسم، پھیلتے 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 کافر کی ایک داڑھ کو بھی اللہ احد پہاڑ کے برابر بڑا بنا دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے اسے کنٹرول نہیں کیا تھا، لہذا جہنم میں اس کے جسمانی کنٹرول کے نظام کو بھی
اللہ رب العزت نے فیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اس سے ماں کے ساتھ محبت کے بول بولیں تو کیسی کیسی دعائیں ملتی ہیں، باپ کے ساتھ شفقت کریں تو کیسی ادائیں ملتی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ اگر مخصوص انداز میں بات کریں تو کیسے وہ زندگی بھر کی یادیں ہمیشہ کے لیے تازہ رہتی ہیں، اور کیسے اللہ رب العزت کا اس زبان سے ذکر کر لیں تو کیسے عرش معلیٰ پہ اللہ اس بندے کے تذکرے شروع کر دیتا ہے۔ میں ایک ایسے پیشنٹ کو جانتا ہوں، اس کے اندر ایک ایک چیز معجزہ ہے، اس کا بولنا معجزہ، اس کا گوشت معجزہ، اس کا ہلنا معجزہ، اس کا حرکت معجزہ، اس کا خوراک کو نگلنا اور چبانا ایک مخصوص انداز میں دانتوں کے تعاون کے ساتھ، وہ بھی معجزہ، اور اس کے اندر سے مسلسل پانی کا بہاؤ اور بہتے رہنا، یہ تو ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول نہ کرتا۔ میرے ایک جاننے والے تھے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے رات کے 12 بجے سوئے سوئے اچانک ہی میرے اوپر فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ اس کے بعد میری زبان سے رال نکلنا شروع ہوئی، اتنی نکلی کہ اس رال کے نکلنے کی وجہ سے میرے اپنے کپڑے بھیگ گئے۔ میں پریشان ہو گیا سن کے، کہنے لگے 1 ہفتہ تک مسلسل یہ رال ایسے نکلتی تھی، کنٹرول نہیں ہوتی تھی۔ اس مالک الملک نے، ذوالجلال والاکرام نے، عرش معلیٰ کے مالک نے، احسن الخالقین نے، رب العالمین نے زبان کے سارے نظام بنائے ہیں۔ آپ کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے زبان کے اندر 30,000 چھوٹے چھوٹے خانے، ٹیسٹ بڈز رکھے ہیں جس سے آپ ذائقے کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، بلکہ ترش چیز اور بعض ایسی چٹپٹی چیزیں تو ابھی دور ہوتی ہیں، اور زبان پتہ نہیں کیسا سسٹم ہے اللہ رب العزت کا، پہلے ہی سے زبان کے اندر سے رال ٹپکنا اللہ کے بنائے ہوئے ایک نیچرل سسٹم کے تحت وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ رال نہ نکلے تو پھر ہم کھانا نگل نہ سکیں، تعداد سے زیادہ نکلے، مقدار سے مطلوبہ مقدار سے زیادہ نکلے تو پھر بھی ہم کسی کام کے نہیں، خشک ہو جائے تو پھر ہم کسی کھاتے کے نہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکتوں والا ہے اللہ جس نے ہمیں زبان کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ کا جو اصل موضوع ہے، زبان سے ہونے والا ایک ایسا گناہ جو معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، دفتر میں، کورٹ میں، کچہری میں، سیاست میں، عدالت میں، مذاق میں، لطائف میں، باتوں میں، تحریر میں، خیال میں، قلم میں، اخبار میں، میڈیا پہ، پریس پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ایس ایم ایس میں، میسیجز میں، وہ ایک عظیم گناہ جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں اور دیگر طریقوں سے بھی کرتے ہیں، اسے جھوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا سنگین جرم ہے، ہمارے معاشرے میں کس انداز سے پھیل رہا ہے، شرعی اور اخلاقی طور پر، سیاسی اور سماجی طور پر، معاشرتی طور پر اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جھوٹ ایک ایسا عظیم جرم ہے، ایک ایسا عظیم جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان بنائے ہیں، چاہے سکھ ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، دنیا کے تمام انسانوں کا حضرت آدم سے آج تک اور آج سے قیامت تک اس بات پر نظریاتی طور پر اتفاق ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے اوپر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کچھ ایسا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے، وہ دمیری ہیں حیات الحیوان والے، انہوں نے بعض حیوانوں اور جانوروں کے بھی اس طرح کے عجیب واقعات لکھے ہیں کہ بعض جانوروں کے اندر بھی یہ سینس اور احساس پایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ صرف ایک واقعے کے طور پہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ غالباً امام ذہبی رحمہ اللہ کی کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ یوں چونٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک چونٹیوں کا بھی ایک خاص سسٹم ہوتا ہے،
اللہ رب العزت نے اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے. ان کا باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا اپنا نظام ہوتا ہے، ان کا سٹوریج کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے. یوں ایک جگہ پہ ایک چونٹی آ کے پیغام دیتی ہے کہ فلاں جگہ پہ خوراک موجود ہے. ایک امام محترم، ایک آبزرویشن ہے ان کی، ممکن ہے آپ اس اتفاق کریں، ممکن ہے اتفاق نہ کریں، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں، یہ ان کا مشاہدہ ہے اور مبنی بر حقیقت بظاہر لگتا ہے. چونٹیوں کو آ کے اطلاع دیتی ہے کہ فلاں جگہ خوراک موجود ہے، اور یہ اپنا ذخیرہ سٹور کر لیتی ہیں ایک خاص سیزن اور موسم کے اندر. باقی چونٹیاں باہر نکلتی ہیں، وہاں جاتی ہیں، تو وہ جو صاحب آبزرو کر رہے ہیں وہ اس خوراک کے ٹکڑے کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. پھر وہ واپس جاتی ہے، ساری کی ساری چونٹیاں مایوس ہو کے واپس چلی جاتی ہیں، لیکن وہ چونٹی وہاں کھڑی رہتی ہے. پھر وہ خوراک کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں، پھر وہ چونٹی جا کے اطلاع دیتی ہے خوراک موجود ہے. جب چونٹیاں دوبارہ آتی ہیں پھر وہ ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں. 3 دفعہ جب ایسے ہوا، اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ چونٹیوں نے مل جل کر اس چونٹی کو وہاں پر جھوٹ بولنے کے جرم میں تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا کہ اتنی مرتبہ سے تم ہمیں یہ دھوکہ دے رہی. بعض جانوروں کے اندر ایکسٹرا آرڈینری اس طرح کے احساسات اللہ رب العزت نے جانوروں کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں. انسانوں کا بھی اس کے اوپر اتفاق ہے. شریعت اسلامیہ اس حوالے سے یہاں تک کہتی ہے، سب سے پہلی بات، جھوٹ کا شمار اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے. بڑے بڑے گناہ، وہ گناہ جو توبہ کے بغیر رب العالمین اکثر و بیشتر معاف نہیں فرماتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ کہتے ہیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے. نماز سے معاف ہو جائیں گے، وضو سے معاف ہو جائیں گے، پانی کے قطروں سے معاف ہو جائیں گے، نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے. لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، ان سے احتیاط کرنا، ان سے بچاؤ اختیار کرنا لازمی ہے. بلکہ اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر اس کا تذکرہ شرک کے بعد کیا ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اے لوگو، بتوں کی گندگی سے بچو، قول الزور اور جھوٹی بات سے بچو. اس کی تفسیر میں مفسرین یہ لکھتے ہیں، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے گناہ کا شمار شرک کے بعد کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی لکھی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بنی نوع انسان کے اکثر گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے. کفر بھی ایک لحاظ سے جھوٹ ہی کی قسم ہے، شرک بھی ایک لحاظ سے جھوٹ ہی کی قسم ہے. اس کے اندر بھی بیسک فیکٹر ایک جھوٹ کا پایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، معبود کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو شرک کے بعد ایک بات پہ اتفاق کہ اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں، اور دوسری بات کہ اس کا شمار ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس سے آگے گناہوں کی برانچیز نکلتی ہیں، گناہوں کی شاخیں پھولتی ہیں، گناہوں کی اقسام، مختلف رنگا رنگ قسم کے انسان گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ وہ گناہ ہے، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو غیر متعدی ہوتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ایک لکھے جاتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بھی بعض ضائع ہو جاتی ہیں. جھوٹ کا تعلق، تیسری بات ذہن میں رکھیے، ان گناہوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام واضح اور دو ٹوک ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر رمضان کے اندر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، رب العالمین اس سے کہتے ہیں مجھے تیرے روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں، تیرے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ روزہ آپ جانتے ہیں ایک عظیم عبادت ہے جس کا ثواب اللہ کہتے ہیں میں خود دوں گا.
اے فرشتوں تم نہیں دے سکتے، الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن جھوٹ ایک ایسا منحوس جرم ہے کہ روزے دار بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے تیرے روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے، جب انسان کا شیوا ہی بن جائے جھوٹ بولنا بار بار بولنا، بولتا چلا جائے، تو اللہ رب العزت ایسے سینے کے اندر منافقت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کے منافی ہوتا ہے۔ واضح طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی، ایک روایت میں فرمایا اربع من کن فیہ، چار نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ خالص منافق ہوگا۔ اور اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بتائی اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ جھوٹ کی قباحتوں کے حوالے سے پانچویں اس کے اندر یہ بھی قباحت ہے کہ جب پھر بھی انسان اس سے توبہ نہ کرے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا ہی چلا جائے، تو ایک وہ سٹیج بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان سے اس کا نام خارج کر کے جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اے میری امت کے لوگو، اپنے آپ کو لازم پکڑ لو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ سچ نیکی کا راستہ دکھائے گا اور نیکی تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گی۔ جب تم سچ بولتے رہو گے، اللہ کے فرشتے تمہیں نامہ اعمال میں صدیق لکھ دیں گے۔ اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، جھوٹ برائی کا راستہ دکھائے گا اور برائی جہنم کا راستہ دکھائے گی۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک آخری بات جھوٹ کی قباحتوں کے حوالے سے، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھٹی قباحت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ایمان ہے تو اس کی رحمت ہے، وجود ہے تو اس کی رحمت ہے، زبان کے بول ہیں تو اس کی رحمت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی رحمت کی چھاون کی وجہ سے ہے۔ اور جھوٹا شخص ایسا شخص ہے جس کے اوپر رحمت نہیں، اللہ کی لعنت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹوں پہ کتنی ہی مرتبہ لعنت کی گئی، بلکہ جھوٹ کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ آئندہ واضح ہوگا کہ انسان جب ان کا شکار ہو جائے، صرف اللہ ہی کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کے بعد اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت بھی اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5-6 بنیادی قباحتیں ہیں جن سے کم از کم ہمارے اندر ایک شعور ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جھوٹ کی اللہ رب العزت نے کس قدر مذمت کی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تیسرے حصے کی طرف کہ جھوٹ کی کون کون سی قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور جن کے بارے میں شریعت متنبہ کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے، اخلاقی تعلیمات دین اسلام کی ایسی گہرائی، خوبصورت ہماگیر اور جامع نوعیت کی ہیں، انسان سوچتا ہے تو اس کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو جھوٹ کی قسموں کی وہ تفصیل بیان کرتا ہو اور اس انداز سے اپنی امت کو متنبہ کرتا ہو جس طرح سے دین اسلام کرتا ہے۔ سب سے پہلی جھوٹ کی قسم خیال کا جھوٹ ہے۔ جھوٹ زبان کا بھی ہوتا ہے، جھوٹ قلم کا بھی ہوتا ہے، جھوٹ عمل کا بھی ہوتا ہے، جھوٹ خیال کا بھی ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات خیال کی قسموں سے جھوٹ کو روکنا چاہتی ہیں
کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا برا ہی خیال سوچا، عالم امام کو دیکھا برا ہی خیال سوچا، مقتدی دوست کو دیکھا برا ہی خیال سوچا، ہمسائے کو دیکھا، ہمیشہ بدگمانی ہی اپنے اندر رکھی، جس کو ہم نیگیٹو تھنکنگ کہہ سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے کہ بدگمانی کرنے والا، برے خیالات سوچنے والا، اس کے نامہ اعمال میں اس کے خیال کا جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہ اس کے دماغ کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کے دو حصے بنائے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جو حصہ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ سوچتا ہے، مثبت سوچ کا عادی ہوتا ہے، اور جو بائیں طرف والا حصہ ہے یہ منفی سوچ سوچتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح کی سوچ انسان زیادہ سوچتا رہتا ہے، اس کے دماغ کا وہ حصہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ برے ہی خیالات سوچتا رہتا ہے، بدگمانیاں ہی پالتا رہتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی سوچ سوچتا ہی نہیں ہے، اور آج کے اس دور میں خصوصاً میڈیا نے بہت سارے طریقوں سے معاشرے کو بہت سارے ایسے لوگوں سے بدنام کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تحقیق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بدگمانی کسی مدرسے کے بارے میں، کسی داڑھی والے کے بارے میں، کسی مولوی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی مسجد کے بارے میں، یہ بدگمانی جہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کے نزدیک دو ٹوک پورے ایمان کے ساتھ میں کہتا ہوں، اسے دماغ کا جھوٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، اللہ کے نزدیک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی کے اندر نہ پڑا کرو۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے رکھنا۔ یاد رکھو کہ بدگمانی بدترین قسم کا گفتگو کا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ شمار کیا ہے۔ اگر یہ مسجد میں آ جائے، مسجد تباہ ہو جائے گی، خاندان میں آ جائے، خاندان تباہ ہو جائے گا، میاں بیوی میں آ جائے، ان کے تعلق تباہ ہو جائیں گے، کاروباری پارٹنرز کے اندر یہ آ جائے تو ان کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر آ جائے معاشرہ تباہ ہو جائے گا، حکمران رعایا کے اندر آ جائے، ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے، بدگمانی کی کیفیت پورے معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنائیں، مثبت سوچ، زندگی کے بارے میں مثبت سوچ۔ بدگمانی شیطان کا ایسا ہتھیار ہے، بعض دفعہ اس ہتھیار کے ذریعے سے شیطان انسان کو کافر بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی، اپنے ائمہ اور علماء کے بارے میں بدگمانی، اپنے دوست احباب کے بارے میں بدگمانی، کہاں کہاں اس کے یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن آج صرف ایک ریفرنس سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہے۔ یہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلی قسم جھوٹ کی ہے بدگمان ہو جانا۔ بدگمانی ختم کیجئے، مایوسیاں ختم کیجئے، ہمتیں باندھیے، مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ سچائی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جھوٹ کی ایک دوسری قسم ہے ہنسی خوشی کے اندر جھوٹ بولنا، مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا، بس یوں ہی محبت میں جھوٹ بول لینا، بس یوں ہی اپریل فول کو مناتے ہوئے یکم اپریل کو اللہ معاف فرمائے کیسی امت تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، جو جھوٹ انسان کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسانے والا ہے، اس کو ہم نے ایک سیلیبریشن کا حصہ بنا لیا ہے۔ باقاعدہ ایک دن اس کے لیے قوموں نے ایجاد کر لیا ہے، کوئی اور قوم کرے تو یہ کرے، ان کا کرنا ان کو مبارک ہو، وہ منحوس اس دن کو منائیں سو منائیں، لیکن امت اسلامیہ کے نوجوان اس کی وجہ سے
کتنے ہی بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا لوگ شکار ہو گئے اور کس قدر تباہی معاشرے کے اندر آئی، یوں ہی میسج کر دیا فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تمہاری والدہ کی ہو گئی ہے، باپ کی ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں ہے کہ یہ تو 1 اپریل تھا۔ بہرحال میرا موضوع، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ دن کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، نہ اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ شریعت کی رہنمائی حاصل کیجئے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں باقاعدہ اس کو تو ایک ڈرامہ کے انداز میں یا بعض سیریز کے اندر باقاعدہ طور پر، جہاں تک میرا مطالعہ ہے اخبارات کے حوالے سے، لطائف کے حوالے سے، اللہ معاف فرمائے، اس کو تو باقاعدہ ایک ادب کی شکل سمجھا جاتا ہے، لٹریچر سمجھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو ریفریشمنٹ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے کہ اگر اس کے اندر پہاڑوں کو بھی پھینکا جائے تو چند لمحوں کے اندر پگھل کے پانی بن جائیں گے۔ جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ ہنسیں، وہ مسکرائیں۔ ایک صاحب تھے، ان سے بات ہوئی، یوں ہی جھوٹے لطیفے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ الٹا وہ دلیل دیتے ہیں، جی لوگوں کو ہنسانا بھی تو عبادت ہے نا، کوئی مسکرائے، مسلمان خوش ہو جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں، مسلمان کے دل میں ایک سرور پیدا کرنا، خوشی پیدا کرنا، مسرت پیدا کرنا، یہ واقعتاً بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نیکی کہا ہے، لیکن اس سرور سے یہ مراد نہیں ہے جھوٹ بول کے سرور پیدا کرنا۔ ہاں آپ مزاح کر سکتے ہیں، محبت کی بات کر سکتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کر کے اس کے دل میں سرور پیدا کریں، اس کا تعاون کر کے اس کے دل میں سرور پیدا کریں، اس کی بیٹیوں سے پیار کر کے، اس کے بیٹوں سے پیار کر کے، اس کو تعلیم دے کے اس کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن سرور کا یہ مطلب کہ اس سے مراد جھوٹے لطیفے ہیں، یہ آپ کا خود ساختہ ہے۔ شریعت اسے سرور نہیں کہہ رہی، وہ بہت بڑی نیکی اور عبادت جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ مومن کے دل میں پیدا کی جائے، سرور تدخلہ فی قلب مسلم، خوشی کسی مسلمان کے دل میں آپ داخل کرو تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے مراد یہ والی عبادت نہیں ہے جو ہم نے لی ہے، اس سے یہ ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، مشکل میں اس کو دلاسا دینا ہے، پریشانیوں میں اس کے کام آنا ہے، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، ڈھارس بنانا ہے، اس کے زخموں پہ مرہم لگانا ہے۔ یہ وہ سرور کے انداز ہیں جس سے اللہ بہت بڑی عبادت بنا دیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسری قسم تھی لطیفوں کے اندر، ہنسی کے اندر، مذاق کے اندر، ڈراموں کے اندر، گویا کہ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اور اس طرح کی سیریز کو دیکھنا یقیناً یہ بھی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا بھی جب حرام ہے تو اس طرح کے سلسلوں کو دیکھنا بھی یقینی طور پر حرام ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ہی کے اوپر مبنی ہوں گے۔ اور تیسری جھوٹ کی ایک قسم ہمارے گھروں کے اندر جو پائی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ محبت میں، پیار میں، الفت میں اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹے دلاسے دینا، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹے ڈراوے دینا، جھوٹے خوف پیدا کرنا، جھوٹی لالچ دینا، جھوٹے انعامات کے وعدے کرنا، یہ سب بھی جھوٹ کے انداز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بیٹا آپ سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں بیٹا میں آج شام کو لا دوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، دل میں صرف یہ ہے کہ بس اس کو لالچ دینی ہے، لیکن آپ نے وعدہ تو کر لیا، آپ نے اس سے بات تو کر لی۔ ٹالنے کا اور بھی انداز ہو سکتا ہے۔ جب ہم جھوٹ پہ کے بول کے بچوں کو ٹال رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ایک نہیں ڈبل جرم ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک جرم تو جھوٹ کا ہوتا ہے، دوسرا جرم اس بچے کو جھوٹ سکھانے کا ہوتا ہے۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کے طریقے ہم سکھاتے ہیں، اس کی جھوٹی تربیت ہم کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کرتا ہے۔ صحابی جلیل کا گھرانہ ہے، ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے ہاں تعال اوتھی، بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔
नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, पूछते हैं वमाज़ा अरदती अन तुअतीही, तुम उसे क्या देना चाहती हो? वो सहाबिया कहती हैं ये खजूर है, मैं अपने बेटे को ये देना चाहती हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पर इरशाद फरमाते हैं अगर तूने इसको खजूर ना देनी होती लकुतिबत अलैकी कज़्बा, तो तेरे नामे अमाल में इसे एक झूठ लिख लिया जाता। मेरे मुहतरम भाइयों, वक्ती तौर पर बच्चों से जान छुड़ाने के लिए टालने का कोई और अंदाज अपनाएं। जब हम ये अंदाज अपनाते हैं, चंद मिनट के लिए हम जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपने बच्चों को झूठ बोलने का तरीका सिखा देते हैं और उनको झूठ का आदी बना देते हैं। झूठ का एक चौथा अंदाज, शरीयत इस्लामिया इस हद तक झूठ के मसले में हसास है। ख्वाबों के झूठ, नींद के झूठ, अपनी तरफ से ख्वाब गढ़ना, मुझे ये ख्वाब आया, मैंने ये ख्वाब देखा। खुसूसन हमारे मुआशरे में तो कुछ मजहबी लोग और कुछ बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ख्वाब घड़ते हैं अपने अकीदतमंदों के अंदर, अपने अकीदतमंदों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए। लेकिन आप बड़ा ख्वाब गढ़ें या छोटा ख्वाब गढ़ें, कोई भी किसी किस्म का भी आप ख्वाब गढ़ें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्न मिन अफरल फिरा अन युरियर रजुलु ऐनहु मा लम तरा। बदतरीन किस्म का ये झूठ होता है कि इंसान अपनी आंखों को वो दिखाए जो उन्होंने देखा नहीं है। एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन तकल्लफ हुल्मा, वो शख्स जो जानबूझकर कोई ख्वाब घड़ता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कहेंगे अन यअक़िद बैन शईरतैनी, ये दो जौ हैं, इन दोनों की आपस में गिरा लगा लोगे तो अजाब से बच जाओगे, नहीं लगा सकोगे तो अजाब से नहीं बच सकोगे। ये उससे क़यामत के दिन कहा जाएगा कि ये दो जौ के दाने, इनको आपस में गिरा लगाओ, जोड़ो इनको, क्योंकि उसने वो जोड़ा जो अल्लाह ने जोड़ा ही नहीं था। अपने दिमाग के साथ और जुबान के साथ, ख्यालात की दुनिया के साथ, ख्वाब के अंदाज में किसी भी हवाले से, चाहे वो मजहबी ख्वाब हूं, दुनियावी ख्वाब हूं, ख्वाब मोहब्बत के लिहाज से झूठ बोला जाए, किसी और लिहाज से झूठ बोला जाए, मुख्तलिफ झूठ है ख्वाबों की दुनिया के जो हमारे मुआशरे के अंदर चलते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम इसे भी बदतरीन झूठ की एक किस्म शुमार कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, झूठ का एक और अंदाज बदतरीन किस्म का जो मुआशरे के अंदर पाया जाता है, ये भी झूठ थे, लेकिन वो झूठ जिस वजह से किसी की इज्जत पे हमला हो जाए, किसी की नामूस पे हमला हो जाए, किसी के माल पे हमला हो जाए, किसी की जान पे हमला हो जाए, ये तो एक ऐसा झूठ है जिसको बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हद्दे कज़फ के अंदर शुमार किया है, जिसको कज़फ कहा जाता है, बोहतान कहा जाता है। झूठ की वो किस्म जिसकी वजह से किसी की इज्जत दाव पे लग रही हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में कुरान मजीद में दो टोक कहते हैं, लुइनू फी दुनिया वल आखिरा, वो लोग जो पाक दामन भोली भाली औरतों के ऊपर झूठ बांध के उनकी इज्जत को दागदार करते हैं, उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानतें की गई हैं। लुइनू फी दुनिया वल आखिरा, और आगे कहा यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम, कल क़यामत के दिन याद रखें कि उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव अल्लाह की अदालत में बोल के बताएंगे। हकायक की पर्दा कुशाई होने वाली है, निकाब कुशाई होने वाली है, और उनसे पर्दा उठने ही वाला है। झूठ की एक छठी और बदतरीन किस्म पाई जाती है जिसको हम अदालती झूठ कह सकते हैं। अदालत अल्लाह ताला माफ फरमाए, 100 सफ़े, 2 सफ़े, 500 सफ़े की वकीलों की भरी हुई ये फाइलें और ये मुकद्दमात का सिलसिला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुन लीजिए। आप एक दफा तशरीफ फरमा थे और आपने कहा अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे सहाबा, कि मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं जो बड़े गुनाहों में से भी सबसे बड़े हैं। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबा ने क्या क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप वाज़ेह फरमाइए वो बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, व उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कान मुत्तकिअन फजलसा, नबी अलैहिस्सलाम टेक लगा के
آرام سے تشریف فرما تھے. جب تیسری بات کہنے لگے تو آپ بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہا وشہادت الزور الا وشہادت الزور الا وشہادت الزور، اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، اور اس کے بعد تیسرا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے جھوٹی گواہی دینا. اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. صحابی کہتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے یہ الفاظ کہے کہ میں سوچنے لگا کہ شاید آپ کب خاموش ہوں گے. بار بار کہا بچ جاؤ اس سے، بچ جاؤ اس سے. عام طور پہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا نقصان، ٹھیک ہے اس نے مذاق میں جھوٹ بولا، اس کی ذات کو ہوا، لیکن یہ والا جھوٹ اس کے اندر 2-3 قسم کے گناہ شامل ہو جاتے ہیں. ایک اس نے جھوٹ بولا، دوسرے اس نے دھوکہ دیا، اور تیسرے اس نے کسی کا اس جھوٹ کی وجہ سے حق کھایا. شہادت الزور، کتنے ہی لوگ ہیں بڑے نمازی ہوں گے، بڑے اچھے اور صالح ہوں گے، چند منٹ کی بات ہے اور دیکھیے عدالت میں جا کے ان کا ضمیر بکتا کیسے ہے اور ان کی زبان فروخت کیسے ہوتی ہے، اور وہاں پر ایمان کا ایک امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو جھوٹ کی ایک بدترین چھٹی قسم، مقدمات کے اندر جھوٹ، فائلوں کے اندر جھوٹ، عدالتوں کے اندر جھوٹ، گواہیوں کے اندر جھوٹ، فیصلوں کے اندر جھوٹ، وکالت کے اندر جھوٹ، اس طرح کے معاملات کے اندر جھوٹ. اور ایک ساتویں بدترین جھوٹ کی قسم شریعت اسلامیہ جس سے مجھے اور آپ کو بچانا چاہتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ ہے اللہ رب العزت کے دین میں جھوٹ. اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ لینا، اپنی طرف سے بات بتا دینا، اپنی طرف سے حدیث بنا لینا، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے جھوٹ پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر رکھے ہیں. یوں ہی ہر اچھی بات کو یہ کہہ دینا فرمان نبوی ہے، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. ہر اچھی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے لیے ایک اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، ایک ریفرنس ہونا چاہیے، ایک حوالہ ہونا چاہیے، پھر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، کس قسم کی ہے. صحیح احادیث کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بات یوں ہی اپنی طرف سے منسوب کر دیتا ہے، موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کر دیتا ہے، چاہے وہ تقریر میں کہے، چاہے وہ واعظ میں کرے، چاہے وہ کسی اجتماع میں کرے، چاہے وہ فیس بک پہ شیئر کرے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ کرے، چاہے وہ میسیجز میں کرے. اس لیے میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو فیس بک کی قسم کے اسکالر نکلے ہوئے ہیں، بس جو نیٹ سے چیزیں دیکھتے ہیں اور آگے شیئر کر دیتے ہیں، کسی مستند عالم سے نہیں پوچھتے آیا کہ واقعتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں ہے. بعض ایسے میسیجز ہیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے، حدیث کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے. خامخواہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیں، حضرت علی مرتضیٰ کی طرف کر دیں، کبھی کسی کی طرف کر دیں، کبھی کسی کی طرف کر دیں. یہ بھی جھوٹ بولنے کے بدترین انداز ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے، اسے چاہیے کہ آگ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. صحابہ کرام کب کپا جاتے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات بیان کرنی ہے. کبھی کبھی یوں کہتے کہ وہ کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین ہے جو مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بات کر دوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. جھوٹ کی ایک بدترین قسم اور سب سے بدترین قسم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. شرک کے سارے انداز، اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں ایسے لوگ ہیں جو مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں، اور ان کے پاس وہی اتھارٹی موجود ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے، یا اللہ نے اپنے اختیارات لوگوں کو تقسیم کر رکھے ہیں. یہ بھی جھوٹ کی بدترین انداز ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے.
یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن میں ہے اور وہاں نہ ہو، یہ کہہ دینا حدیث میں ہے اور وہاں نہ ہو، اپنی طرف سے یہ کہنا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے اور وہ مسئلہ ویسے نہ ہو، خصوصاً دین کے مسائل میں ہمارے ہاں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ پایا جاتا ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ پایا جاتا ہے۔ کسی عالم سے رہنمائی لینا ہم ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہر مسئلے کے اندر ہم خود مفتی بن بیٹھتے ہیں، اور خود ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا مفتی کون ہو سکتا ہے، اور اسے اللہ کے دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہوتی ہے۔ آخری ایک دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بعض دفعہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے یہ کام نکل جائے گا۔ ہاں، بعض دفعہ وہ کام نکل جاتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں۔ سچ کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم پھنس جائیں گے۔ ہاں، واقعتاً بعض دفعہ انسان سچ بول کے پھنس جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت کے اندر۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب کون نہیں جانتا، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا نکلو کفار کے خلاف جہاد کے لیے۔ سب تیار ہو گئے، میں نے کہا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، کرتے کرتے میں پیچھے رہ گیا۔ غزوہ تبوک سے واپس آئے، آپ نے مجلس قائم کر لی، جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے پوچھا کیوں پیچھے رہ گئے؟ 80 کے قریب منافق آئے، سب نے مختلف جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لی۔ جھوٹ بولے، نبی علیہ السلام نے بیعت بھی کی اور ان کے لیے دعا بھی کر دی، چلیں اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری مجبوری تھی، تم پیچھے رہ گئے۔ جیسے ظاہر تھے ویسے آپ نے فیصلہ کر دیا، ان کا باطن اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو بچ گئے۔ حضرت کعب ابن مالک تھے، ان کے علاوہ دو اور صحابہ تھے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میری باری آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غضبناک تبسم سے میرا سامنا کیا، کہا کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کعب کہتے ہیں میرے دل میں بہت خیال آیا کہ میں بھی کچھ جھوٹ بول سکتا ہوں، جھوٹ بولوں نہ بولوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جانتے ہیں مجھے باتیں بنانا بہت آتی ہیں، اگر کوئی دنیا دار انسان ہوتا میں بڑی باتیں بنا لیتا، لیکن آج آپ کے سامنے میں سچ بولوں گا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تھے سب سے زیادہ مال اس وقت میرے پاس موجود تھا، سب سے زیادہ صحت بھی اس وقت میرے پاس موجود تھی، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس میں پیچھے رہ گیا تھا، کوئی عذر نہیں میرے پاس، بس میں پیچھے رہ گیا، میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی جھوٹ نہ بولا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کعب تم نے سچ بولا ہے، یہ بڑا دردناک خوبصورت عظیم واقعہ ہے، صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تم نے سچ بولا ہے، اب تمہارے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا، تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ مشکلیں آئیں، شدید تکلیف آئی، واپس گئے، دوستوں نے کہا کعب اتنی تم باتیں کرنا جانتے ہو، تم سے ایک بہانہ نہیں بنایا جاتا تھا، ایک عذر تراشتے تم بھی بچ جاتے، لیکن ایک دفعہ اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، 40 دن اپنی زندگی کے ایسے گزارے جس میں کونین کے تاجدار علیہ السلام محبت بری نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ کیسا مشکل وقت ہوگا وہ۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی، فراخ ہونے کے باوجود دل میں تنگی، سوچ میں تنگی، خیالات میں درشتی، اس حد تک معاملہ پھیلا، باہر سے ایک بادشاہ نے خط لکھا کعب تم معزز آدمی ہو، پتہ چلا ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تم سے یہ سلوک کر رکھا ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، بڑی عزت دوں گا۔ حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ کیا میرے ایمان کے سودے بھی ہونے لگے ہیں؟ اس قدر تنگی ہوئی، 40 راتوں کے بعد آپ نے پیغام بھیجا کعب آج کے بعد، پہلے ہمارا بائیکاٹ تھا، میرا حکم ہے کہ آج کے بعد تمہاری بیوی کا بھی تم سے بائیکاٹ ہوگا۔ ایسی اطاعت، ایسا جذبہ کہ لگے اللہ کے نبی کیا حکم ہے، صرف اس کے پاس نہیں جانا یا طلاق بھی دینی ہے،
نہیں طلاق نہیں دینی، بائیکاٹ ہے، تو اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے ہو، اپنی بیوی سے کہا تو اپنے میکے چلے جاؤ، 10 راتیں اور گزاری، 50 دن 50 راتیں اس صحابی جلیل نے پتہ نہیں کس انداز کے اندر گزاری، اور اس کے بعد اللہ نے اس سچ کی برکت سے 50 دن مشکل گزرنے کے بعد آسمانوں سے قرآن ان کے حق میں اتار دیا اور اسے سورہ توبہ کا حصہ بنایا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اور زمین ان پہ تنگ ہوتی تھی، میں عرش والا رب کہتا ہوں کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ مشکل آ سکتی ہے سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن انجام بہت اچھا ہوگا، برکتیں بڑی آئیں گی۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک دفعہ کاروبار چل سکتا ہے لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ فرمایا نا آپ نے البیعان بالخیار، 2 تاجر لوگ، خریدنے والا گاہک، بیچنے والا تاجر، ان کو اختیار ہوتا ہے مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے اس سودے کو کینسل کر دیں یا اس کو فائنل کر دیں۔ جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي صَفَقَتِهِمَا، اگر وہ سچ بول کے اٹھیں گے اور واضح بات کر کے اٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَبَا، اور اگر وہ كَذَبَا وَكَتَمَا جھوٹ بول کے اٹھیں گے اور ایک دوسرے سے حقائق کو چھپا کے اٹھیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول دے کے اٹھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ محقت برکت صفقتہما، جتنا بھی پرافٹ مل جائے لیکن برکت کو اللہ ختم کر دیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک خواب دیکھا آپ نے اور اس خواب کے اندر آپ کو جھوٹ کا انجام دکھایا جا رہا ہے، بالخصوص اگر میڈیا سے واسطہ میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، اور خصوصاً اب تو ایک لحاظ سے سوشل میڈیا ہم سب کے پاس ہے، بس ایک کسی کے بارے میں خبر ہی لگانی ہے نا فیس بک پہ، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ پہنچ رہی ہے، اربوں کے حساب سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ زیادہ ذمہ داری اس دور کے اندر، زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور بالخصوص میرے بھائیوں اور بزرگوں، دیندار لوگوں کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس اور مساجد کے خلاف فلٹر ہو کے یہودیوں کے چینل سے جو غلط قسم کی خبریں آتی ہیں ان کو پھیلانے میں زیادہ ہی اللہ سے ڈرا کریں اور اللہ سے خوف کھایا کریں۔ آپ کی وہ ایک بات کروڑوں اور اربوں لوگوں تک پہنچی اور دین کی بدنامی اور دین سے متعلقہ لوگوں کی بدنامی ہوئی تو آپ کے نامہ اعمال میں کس قدر گناہ لکھے جائیں گے۔ جتنے لوگوں سے آپ نے وہ شیئر کی اور جتنوں نے اس کو ریڈ کیا اور پھر اس کو آگے پھیلایا، پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک منظر دکھایا گیا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، یوں اس کی باچھوں کو چیرتا ہے، چیر کے یوں پیچھے تک لے جاتا ہے، گدی تک اس کو چیرتا ہی چلا جاتا ہے، ایک طرف سے شروع کرتا ہے اور اس کو گدی تک چیر کے رکھ دیتا ہے، پھر جب وہ دوسری طرف جاتا ہے دوسری طرف چیرنا شروع کر دیتا ہے، اتنی دیر میں پہلی سائیڈ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب وہ دوسری سے فارغ ہوتا ہے پھر وہ پہلی کی طرف واپس آ جاتا ہے، ایک سائیڈ کو چیرتا ہے، دوسری کو چیرنے کے دوران پہلی ٹھیک، پہلی کے درمیان دوسری ٹھیک، اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ مجھے بتایا جاتا ہے الذی یکذب الکذب فتحمل عنها فتبلغ الآفاق، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک جھوٹ بولا تھا اور پھر وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا تھا۔ اب اس کو یہی سزا دی جا رہی ہے، انجام اس کا بہت برا ہے، پردہ کبھی نہ کبھی اٹھ ہی جاتا ہے۔ سورہ یوسف کا یہ بھی تو پیغام ہے نا، برادران یوسف نے کیسا ایک جھوٹا کردار پیش کیا، وقت لگا، عہد بیتا، لیکن آخر جھوٹ سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور راز فاش ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں نہ بھی ہوں تو کل قیامت کے دن اپنے ہی ہاتھ، اپنی ہی ٹانگیں، اپنا ہی دل، اپنا ہی دماغ، اپنا ہی وجود انسان کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا اور بتائے گا حقیقت کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جھوٹ کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔